انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. اللہ فرماتا وہ تو نہیں مگر جانوروں جیسے، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ. یہ کیسے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ کیسے ہیں؟ جانوروں جیسے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. ان سے مراد کون ہے؟ جو سچ سنتے، سچ مانتے. نبی کا نور نظر آ رہا ہے، انکار کر رہے ہیں. نبی کی شان نظر آ رہی ہے، انکار کر رہے ہیں. معجزات دیکھ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. اللہ نبی کی شان بیان کر رہا ہے، یہ مانتے کون ہیں؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. سمم بکمن عمیون. سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. مجھے بتاؤ سارے کافر اندھے بہرے گونگے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی بول دو. نہیں. آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یا اللہ ان کے کان ہیں، ان کی زبان ہے، ان کی آنکھیں ہیں. جواب کیا ملتا ہے؟ جب محبوب کا نور نظر نہیں آتا تو آنکھ والے ہو کر بھی اندھے ہیں. جب میرے محبوب پہ درود و سلام نہیں بھیجتے تو زبان والے ہو کر بھی گونگے ہیں. جب سچ نہیں سنتے، نبی کی شان نہیں سنتے تو کان والے ہو کر بھی بہرے. یہ کن کی حالت ہے؟ ان کی جو نہیں مانتے. اور جو مانتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں. حدیث قدسی اللہ کا فرمان. تو جو غلام ہو جائیں نبی کے، پھر ان کو شان ملتی ہے یا نہیں؟ اونچی. انہوں نے ماننا نہیں ہے. ہم کہیں گے ہم یہاں سے پکارتے ہیں غوث پاک سنتے ہیں، کہیں گے نہیں. اللہ فرما رہا ان کے کان میں بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ جب بندے کو اللہ یہ شان عطا فرما دیتا ہے تو پھر کان بندے کے ہوتے ہیں، قوت خدا کی ہوتی ہے. پھر وہ بغداد میں ہو یا اجمیر میں ہو، سنتے ہیں یا نہیں؟ اونچی. اجی مردے نہیں سنتے تو پھر قبر میں جا کے سلام کس کو کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی مردے نہیں سنتے. تو میں نے کہا قبرستان میں جا کے سلام کس کو کرتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور. اور سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے، سن کر جواب دے سکے. جو سنتا نہیں اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے. تو تم سلام کرتے ہو، تم نہیں سنتے ہو، مردے سنتے ہیں. مردے. اور تم نے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے. مردہ اصل میں کون ہے؟ سنو دھیان سے. مردہ کون؟ وہ نہیں جس کی روح نکل گئی. مردہ وہ ہے جس کا ایمان نکل گیا. مردہ کون ہے؟ جس کا ایمان والا زندہ ہے. جس میں ایمان نہیں وہ زندہ رہ کر بھی. میرا یہ جملہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوا ہے، جس کا نبی سے تعلق ہے وہ زندہ ہے. جس کا نبی سے تعلق ہے وہ زندہ ہے، جس کا نبی سے تعلق نہیں وہ مردہ ہے. تو سن لو، جس کا نبی سے تعلق نہیں وہ چلتا پھرتا بازار میں مردہ ہے. جس کا نبی سے تعلق ہے وہ سویا ہوا مزار میں زندہ ہے. اللہ. میں نے آپ کو یہ مثال بہت مرتبہ سمجھائی ہے، برسوں ہو گئے. ٹیلی فون، اس میں رنگ ٹون ہوتی ہے. رنگ ٹون. گھر میں آپ کے فون رکھا تھا پہلے لینڈ لائن،
اٹھا رہے ہیں، ایک آواز آ رہی ہے جس کو رنگ ٹون کہتے ہیں، مسلسل بول رہی، وہ کبھی کبھی رک جاتی تھی، اب کہتے تھے فون ہیلڈ اپ ہو گیا، اٹک گیا کہیں، ہیلڈ اپ ہو گیا۔ اٹھا رہے ہیں رنگ ٹون، فون ایک جسم ہے، اس کی زندگی کیا تھی؟ وہ آواز، رنگ ٹون، وہ اس کی کیا تھی؟ جان۔ فون ایک جسم ہو گیا، اب رنگ ٹون نہیں ہے، آپ کا فون رکھا ہوا کہیں بات کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کھیلتے رہیں اس سے، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فون کیا، کمپلین کی ایکسچینج میں، جہاں سب کی لائنیں آ کر سوئچ روم میں لگی، وہ سوئچ روم ان کا مرکز حیات، جہاں زندگی ان سب ٹیلی فونوں کی وہ جڑی ہوئی ہے۔ اگر سوئچ روم میں جان ہے تو فون میں جان ہونی چاہیے، سوئچ روم میں جان نہیں ہے تو فون میں جان نہیں۔ آپ نے فون کیا کہ جی میرا فون ہیلڈ اپ ہو گیا، وہ سوئچ روم میں گیا، اس نے جا کے دیکھا، اس نے اس چیز کو جو اٹک گئی تھی ٹھیک کر دیا، رنگ ٹون واپس آ گئی۔ مجھے ایک چیز سمجھ آ گئی کہ ایکسچینج کے سوئچ روم سے میرے فون کا تعلق صحیح ہوگا تو میرا فون زندہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے فون سیٹ کی جو وائرنگ ہے اس کا تعلق سوئچ روم سے درست ہوگا تو میرا فون کام کرے گا، زندہ ہوگا۔ اگر میرے فون کا تعلق سوئچ روم سے کٹ جائے گا، میرا فون صحیح۔ بات آ گئی سمجھ میں نے یہ سمجھنے کے لیے بات کی، ہم سب کا جسم ایک جسم ہے، ہمارا مرکز حیات کیا ہے؟ فون کا مرکز حیات سوئچ روم تھا، ہمارا مرکز حیات کیا ہے؟ وہ ذات رسول ہے، وہ سبز گنبد کے مکی ہیں، جس کا تعلق ان سے صحیح ہے، جڑا ہوا ہے، ہیلڈ اپ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اور جس کا معاملہ ہیلڈ اپ ہو گیا ہے اس میں زندگی نہیں، تو زندگی نام ہو گیا تعلق رسول کا۔ جس کا نبی سے تعلق نہیں وہ چلتا پھرتا بھی زندہ، اور جس کا تعلق ہے وہ سویا ہوا بھی زندہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی یوں نہیں کرنا، وہاں نہیں کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ سنتے سمجھتے جانوروں سے زیادہ گمراہ، جانوروں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے واضح کر دیا جو نبی کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے کوئی خیر، اونچی کہہ دو۔ آئیے میں اس کا خلاصہ کروں، اس وقت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے جب یہ جان لیا کہ خواہشات کی غلامی، غلط خواہشات کے پیچھے چلنا، حق کو قبول نہ کرنا بلکہ جو اندر آ رہا ہے جی میں یہ ہے یہ مانے، یہ ایسا کرنا ہرگز ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ جب اتنی بات پتہ چل گئی، اب غیر کے لیے رعایت ہونی چاہیے، پوچھ رہا ہوں، کوئی نرمی ہونی چاہیے، آواز لگائیے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب سب کو اپنی اپنی مرضی، تو میں نے پہلے بتا دیا یہ دین ہے، اس میں اللہ کی رضا، اس کے رسول کی رضا۔ قرآن واضح کرتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کس کو راضی کرنا ہے؟ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے، ان کو راضی کرو۔ کن کو راضی کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ جی یہودی راضی ہو جائیں، ہندو راضی ہو جائیں، عیسائی راضی ہو جائیں، فلانا ملک راضی ہو جائے، کس کو راضی کرنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اللہ اور اس کے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا وہ عمر فاروق بن جائے تو 44 ملک فتح کر لیتا ہے،
اور جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کرے وہ اپنا ملک بھی دے بیٹھتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں. تو ہم نے اب سوچنا ہے. یہ انگوٹھے چومتے ہو جب ووٹ پہ لگانا ہے تو اس وقت کیوں بھول جاتے ہو؟ نبی کے نام پہ چومے ہیں تو لگنے بھی اس کو چاہیے جو نبی کا غلام ہو. مگر اس وقت نہیں یار فلانے کو مناؤں گا اس سے مجھے کو پرمٹ مل جائے گا مجھے یہ مل جائے گا. پھر ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں. میں نے پچھلے جمعے بھی یہ جملہ کہا تھا, جنت سے زیادہ شاندار جگہ کوئی ہے اونچی, مگر جانے کی کسی کو جلدی نہیں ہے. بڑی شاندار جگہ ہے جنت, مگر وہاں جانے کی جلدی نہیں جی, کچھ اور دنیا میں سال مل جائے, جلدی نہیں ہے جانے کی کہ نہیں جی میں فوراً جنت میں جاؤں. حالانکہ بڑی شاندار جگہ سارے مانتے ہیں, مگر جانے کی جلدی کسی کو کوئی نہیں مرنا چاہتا, سب اور سال مل جائیں اور جیوں. یہاں کیا ہے مگر ہماری خواہشات. کیا ہیں؟ خواہشات. ان پر قابو پانا ہے. تو جو لوگ خواہشات کے غلام بن جائیں پھر وہ سچ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اپنے سامنے دیکھ لو, آپ کے لڑکا لڑکی ہو کوئی, ان کو اکثر محبت ہو جاتی ہے. جب محبت ہو جاتی ہے یہ سنتے ہیں آپ کی نصیحت. باپ کہے نا وہ لڑکی اچھی نہیں ہے تو لڑکے کو غصہ آتا ہے, کیوں کہہ رہا ہے ایسا, وہ اچھی نہیں ہے. ماں کہے نہیں میں نے تیرے لیے اچھی دلہن ڈھونڈی ہے, غصہ آتا ہے اس کو. کیوں؟ اس کو اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے. اب وہ سچ سننا چاہتا, سمجھنا چاہتا نہیں. یہی حال ہو جاتا ہے. تو جب کوئی خواہشات کے پیچھے لگ جائے گا فنا ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. اور آج بھی جو نبی پاک کی عظمت کو, شان کو, مرتبے کو, حق کو قبول نہیں کرتے, قرآن کو نہیں قبول کرتے, شان اولیاء, شان صحابہ, شان اہل بیت نہیں مانتے, بتاؤ یہ لوگ اندھے بہرے گونگے ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی کان والے, آنکھ والے, زبان والے. اللہ فرماتا ہے گونگے بہرے اندھے. تو ہم نے جان لیا کہ اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے جانوروں جیسے. بنایا کس نے؟ اونچی وہی اللہ فرما رہا ہے جانوروں جیسے, بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ. پتا چل گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں ہے وہ جانوروں جیسا ہے. کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ جانوروں جیسا ہے, بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ. آؤ کوئی فیصلہ کریں. جیئیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے جیئیں گے. اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے غلام بن جاؤ. جو ان کا غلام بن جائے گا اس کو آنے والی نسلوں کا امام بنا دیا جائے گا. اور جانوروں کے پیچھے چلنے والے عرب کے وہ لوگ جو صحراؤں میں جانوروں کو چراتے تھے, نبی کے پیچھے لگے تو بولو آج ان کو ادب سے یاد کرتے ہو یا نہیں ہے؟ تمنا کرتے ہو کاش ہم اس زمانے میں ہوتے, ان لوگوں کی طرح ہمیں بھی صحابیت کا درجہ ملتا, ہم صبح و شام نبی کو دیکھتے, نبی نے تمہیں خوش کر دیا. صحابہ سے فرمایا تم تو مجھے دیکھتے ہو, تمہارے بعد وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, وہ چاہیں گے ان کی جان لے لو, مال لے لو, وہ کسی طرح مجھے دیکھ لیں. میں ان کو اتنا پیارا ہوں گا وہ مجھے دیکھنے کے لیے جان مال قربان کرنے کو تیار ہوں گے. بتا دیا. اب اس کے بعد بھی ہم کہیں نہیں جی مسلمانوں کی تو یہی باتیں ہیں جی, دیکھو امریکہ کہاں چلا گیا, برطانیہ کہاں چلا گیا, چائنا, ہم ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں. ان کو کچھ مل گیا؟ جو چاند پہ چلا گیا کیا ولی اللہ بن گیا؟ پوچھ رہا ہوں. غوث بن گیا, قطب بن گیا, ابدال بن گیا, مسلمان ہی نہیں ہوا. جس نے چاند پہ قدم رکھا, امریکی سائنسدان کا دعویٰ ہے چاند پہ قدم رکھ گیا, کچھ ملا اس کو؟ پوچھ رہا ہوں. کوئی غوث قطب ابدال, کوئی شان, کوئی درجہ, کوئی مرتبہ مل گیا؟ نہیں. یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں. اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا اور ایمان لے آئے, بولو ان کو شان ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ صحابہ اللہ ان کے مومن ہونے کی گواہی دے رہا, اولئک ھم المؤمنون حقا,
یہ نبی پہ ایمان لانے والے نبی کے صحابہ سچے مومن ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ تو جن کی شان اللہ بیان فرمائے ان جیسا کوئی اور ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ خواہشات کے غلام نہیں بنے، وہ کس کے غلام بنے؟ اونچی کہیے گا، نبی کے غلام۔ تو نبی کے غلام بن جائیں گے تو بیڑا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کے غلام بنے، خواہشات کے غلام۔ میرے دوستو، دنیا ہے، مجھے پتا ہے ضرورت ہے، پیسہ ہر قدم پہ ضرورت، مگر پیسے سے محبت نہ کرنا۔ جس دن اس سے محبت ہو گئی اس دن آپ کا کردار ختم ہو جائے گا۔ ضرورت، کماؤ، جائز خرچو، جتنا کما سکتے ہو جائز کماؤ، جائز خرچو، بہت اچھی بات ہے۔ دولت قارون کے پاس بھی تھی، دولت حضرت عثمان کے پاس بھی تھی۔ ایک خزانہ عثمانی تھا، ایک قارونی تھا۔ اس قارون نے اپنی اسی دولت سے کیا حاصل کیا؟ زمین میں دھسا دیے۔ حضرت موسیٰ نے زمین سے کہا پکڑ لو اسے، پکڑ لیا، دھس گیا خزانے سمیت۔ حضرت عثمان نے اسی خزانے سے بار بار جنت خریدی۔ حضور جنت بیچتے رہے، وہ خریدتے رہے۔ تو خواہشات پہچانو۔ ہم آج نہیں جی بس پیسہ آ جائے، نہیں پرواہ ہوتی حلال ہے حرام، تو اولاد کو حرام کھلا کر بولو کیا ان سے اچھا صلہ پاؤ گے؟ آپ خود اگر حرام کھاؤ گے تو وہ پیسے آپ دواؤں پہ بھی لگاؤ گے، بیماری پہ بھی لگاؤ گے، اور گناہ ساتھ رکھو گے۔ تو ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہوئے بھی نہیں سیکھیں گے تو نقصان ہمارا ہے کسی اور کا۔ مسلمان کو آج ضرورت ہے پہچانے۔ ہم نے غیروں کو فائدہ، کولڈ ڈرنکس یہ جتنی بھی آپ کی آتی ہیں، میرا خیال ہے کوئی 50 کے قریب ہوں گی یا پتہ نہیں کتنی ہوں گی، بازار میں موجود ہے۔ بیوریجز جتنے بھی ہیں جی، کہ کوکا کولا ہے جی، یہ پیپسی کولا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا۔ پہچانو کیا کھلا رہے ہیں ہمیں، کیا پلا رہے ہیں ہمیں، کیا اس میں حلال ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ پنیر مل رہا ہے، 98% پنیر دنیا میں سور کا ہوتا ہے، مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں۔ مٹھائی میں زہر ڈال رہے ہیں۔ جلیبی کتنی اچھی چیز ہے، مگر وہ اس کو کپڑے میں ڈال کے جب وہ اس کو دبانا پڑتا ہے اس کی جان لگتی ہے، بڑا زور لگتا ہے۔ اس کو نرم کرنے کے لیے اس میں رنگ کاٹ ڈال دیتے جو خالص زہر ہے تاکہ وہ جلدی نکلے، وہ کھلا رہے ہیں۔ کہاں کہاں کیمیکل ڈال رہے ہیں، ہم سب یہ کھا رہے ہیں۔ تو ہم یہ 2 پیسے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، بتاؤ کوئی فائدہ ہے؟ اب بچوں کو کینڈی لا کے دیتے ہو، چوسنے والی کینڈی، ایک ٹافی ہوتی ہے کینڈی، کینڈیاں رنگین ہوتی ہیں، لال ہے، پیلی ہے، نیلی ہے۔ یہ رنگ کہاں سے؟ یہ زہر ہے، کیمیکل ہوتے ہیں، خالص زہر بچوں کو دے رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بیماریاں۔ تو ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ غیر پیسے دے کر ہم سے یہ کما رہے ہیں۔ یہاں پیزا ہٹ کھلا ہوا ہے، یہاں جناب KFC کھلا ہوا ہے، میک ڈونلڈ کھلا ہوا ہے، سب یہودیوں کے ادارے ہیں۔ مسلمانوں سے کما رہے، کیا کھلا رہے ہیں نہیں پتا، کھا رہے۔ آپ وہ کھائیں گے، اندر ایمان آئے گا؟ پوچھ رہا ہوں، میرا کسی سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں رہا کہ وہ کھانے پہ مجبور ہو گئے؟ ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ سب کے سب ایک تو ان کی جیب میں پیسے ڈال رہے ہیں، نفع وہ لے کر اس نفع سے وہ ہمارے خلاف اسلحہ بناتے ہیں۔ یہ جو پیزا ہٹ والے ہیں، یہ جو KFC والے، سالانہ مسلمانوں کے خلاف اربوں روپے چندہ دیتے ہیں۔ اس چندے سے آپ کے خلاف کام ہوتا ہے اور وہ پیسہ آپ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ پھر کہیں کہ نہیں جی مولویوں کا، تو مولوی چاہتے ہی نہیں ہم کچھ کھائیں پیئیں۔ کون سے مولوی نے ایسا کہا ہے؟ سوچو، اپنے جسم کے لیے بھی سوچو، اپنے ایمان کے لیے بھی سوچو۔ جسم کی صحت کو بھی صحیح رکھو، ایمان کی صحت کو بھی۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔